اس زمانے میں نا آریہ مذہب ایک چلتا تھا. آج کل بھی ایک نواں مذہب چلا ہے, اسٹوڈنٹ. وہ مرزا جیلمی کے ماننے والوں نے نیا ایک مذہب نکالا ہے, ان کو کہتے ہیں اسٹوڈنٹ. تو اس زمانے میں بھی ایک آریہ مذہب تھا. تو آریہ کا ایک ماننے والا ایک بندہ ہے, تو اعلیٰ حضرت سے کہنے لگا کہ آپ یہ بتائیں کہ سنت کا درجہ اوپر ہے کہ فرض کا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ فرض کا درجہ اوپر ہے. یہ بڑی توجہ سے آپ نے بات سنی ہے, فرض کا درجہ اوپر ہے, سنت کا درجہ نیچے ہے. تو آریہ کہنے لگا, آریہ مذہب کا ماننے والا, کہ آپ جب وضو کرتے ہیں, جب آپ وضو کرتے ہیں تو پہلے آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو سنت, پھر آپ کلی کرتے ہیں تو سنت, جب آپ ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو سنت, چوتھے نمبر پہ جا کے آپ چہرہ دھوتے ہیں وہ فرض ہے. تو آپ سنت سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں فرض کا درجہ اوپر ہے, تو آپ شروع کر رہے ہیں سنت سے, جبکہ شروع کرنا چاہیے فرض سے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو علی نبی پاک کا غلام نہیں نہ ہویا, ابھی تجھے اس ذائقے کا پتہ نہیں ہے. یہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک ہے. حضور نے ہماری تعلیم فرمائی کہ وضو کرنے سے پہلے نا پانی کو چیک کر لو کتنے گرم تو نہیں, چہرے ہی نہ جل جائے. پھر اس کے بعد اس کو کلی کر کے دیکھو کہ وہ بد ذائقہ تو نہیں, اس میں بدبو تو نہیں آ رہی. پھر ناک میں سونگھ کے دیکھ لو کہ اس میں سے کوئی بو یا مرے جانور کی کوئی بدبو تو نہیں آ رہی. اس کے بعد تم چہرہ دھو, اس کے بعد تم اپنی کوہنیاں دھو, اس کے بعد تم سر کا مسح کرو, اس کے بعد تم اپنے پاؤں دھو. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں پہ سنت بھی پوری ہو گئی اور فرائض بھی پورے ہو گئے, تمہارا وضو بھی ہو گیا. سنت پوری کرنے سے رب بھی راضی, رب کے رسول بھی راضی. اور اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات ہے نا, مسئلہ سمجھاتے تھے, اگلے کے دل میں اتر جاتا تھا کہ یار واقعی کمال کی بات ہے. حالانکہ یہ سنت اعلیٰ حضرت کی نہیں, یہ پہلے ہاتھ دھونا, کلی کرنا, ناک دھونا, یہ اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا کام نہیں بتایا, یہ تو نبی پاک کی سنت ہے. اس پر دلائل دیتے ہوئے محبت سے لوگوں کے دلوں میں اتارا کہ پہلے جو 3 ہم نے سنتیں ادا کی نا, اس میں منطق یہ ہے کہ پانی کو پہلے چیک کر لو, گرم تو نہیں, اس میں بو تو نہیں آ رہی, اس کا رنگ تو نہیں گدلا, اس کے بعد پھر تم نے فرائض کی طرف آنا ہے. کسی نے کہہ دیا اس زمانے میں کہ نبی پاک کو تو علم غیب ہی کوئی نہیں. ایک بندے نے کلام کر دیا نبی کا علم غیب اس طرح سے ہے جیسے جانوروں کا ہے. اور کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا نبی نو تے کندھ دے پیچھے دی بھی خبر نہیں. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھا لیا, اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھا لیا. اعلیٰ حضرت یہاں پہ پہلے جلال فرماتے ہیں, کہتے ہیں مت ماری گئی ہے تمہاری, تم یہ بات کرتے ہو کہ حضور کو علم غیب نہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ غیب کی کنجیاں ہی تو میرے نبی پاک کو عطا کی ہیں. وہ کہتے ہیں نبی کا لفظی معنی یہ ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا. اور نبی بھی کہتے ہو اور اعتراض بھی کرتے ہو کہ نبی کو غیب کا علم نہیں. اور اس کے بعد پھر دلائل دیتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث یہاں پہ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن قرب قیامت کی نشانیاں بتا رہے تھے. حضرت عمر بھی پاس بیٹھے تھے. آپ فرمانے لگے, میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے, قرب قیامت میں جب دجال آئے گا نا, دجال, تو میرے کچھ غلام گھوڑوں پہ بیٹھ کے اس کے خلاف جہاد کریں گے. حضور فرمانے لگے میں ان کے نام بھی جانتا ہوں, میں ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں. جن گھوڑوں پر بیٹھ کے وہ جہاد کریں گے میں ان کی نسلوں کو بھی جانتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے یہ ایک رسالہ لکھا. اور کہاں پہ لکھا؟ اعلیٰ حضرت کے حیات اعلیٰ حضرت میں مفتی ایوب صاحب فرماتے ہیں, آپ کے شاگرد بھی ہیں, آپ کے خلیفہ بھی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ دولت المکیہ فی علم النبویہ, یہ رسالہ لکھا حضور کے علم غیب پر. کسی نے اختیارات پوچھ لیے نبی پاک کے, نبی کو کیا اختیار ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے 200 صفحات کی اتنی موٹی جلد لکھ دی کہ نبی کو کیڑے کیڑے اختیارات نے. نبی کے پاس اختیاری سب سے بڑا اختیار نبی پاک کے پاس یہ ہے کہ جب تو قیامت کے روز پھنسا ہوگا نا اپنے اعمال میں, تو نبی پاک ہی تجھے چھڑوا کے لائیں گے. حالی نبی کو اختیار کوئی نہیں. اور سید ایوب علی رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دولت المکیہ جب آپ نے لکھی, حرم شریف میں بیٹھ کے لکھی, پاس کتابیں کوئی نہیں. عرب کے علماء نے کہا تھا, اج بھی ہے نا نبی پاک نو علم نہیں ہے غیب دا, نبی نو تے کندھ دے پرلے پاسے دا بھی علم نہیں. آپ حرم شریف میں بیٹھے تھے, کتابیں پاس کوئی نہیں. 102 یا 104 بخار کی حالت میں آپ نے یہ رسالہ لکھا, اور لکھ کر جب آپ نے عربیوں کو دیا, عربی زبان میں آپ نے لکھا, وہ دیکھتے رہے اور دانتوں کے نیچے انگلیاں دیتے رہے کہ یار ایسے ایسے کمال, ایسے ایسے دلائل اعلیٰ حضرت نے دے دی. اور عمر ساری ہے 16 سال.
16 سال کی عمر میں آپ نے یہ فتاوی لکھ کے عربیوں کے ہاتھ میں دے دیا کہ میرے نبی نو اے بھی پتہ ہے، میرے نبی نو اے بھی پتہ ہے، میرے نبی نو اے بھی پتہ ہے، میرے نبی نو اے بھی پتہ ہے۔ اور آپ نے کہا کہ جب خدا ہی نہ چھپا رہا، جدو اللہ نو ہی دیکھ لیا نبی پاک نے معراج کی رات کو، ابھی بھی کوئی غیب ان سے نہاں ہے، ابھی بھی کوئی غیب ان سے چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد کسی نے پوچھ لیا، اور اعلیٰ حضرت کا یہ طرہ امتیاز ہے، اعلیٰ حضرت کی یہ شان ہے کہ جب نبی پاک کے اختیارات پہ بات کی تو کتابیں لکھ دی، نبی پاک کے علم غیب پہ بات کی تو کتابیں لکھ دی۔ نبی پاک کی ایڑی کا جو حسن ہے، نبی پاک کی ایڑی کا جو حسن ہے، اس پہ نعتیہ کلام انہوں نے کتنے لکھ دیے۔ نبی پاک کے حسن پہ بات آئی تو کتنے کلام لکھ دیے۔ نبی پاک کو دیکھ کے جو کلمہ پڑھ جاتا تھا اس کے ایمان کی پختگی کتنی ہوتی تھی، اس پہ کتابیں لکھ دیں۔ تو اتنا محبت کرنے کے بعد پھر سید زادوں سے بھی تو پیار اعلیٰ حضرت کو بھی کمال کا ہی تھا۔ کسی نے پوچھا اعلیٰ حضرت سے، کیا سیدوں کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ کیا سید زادے کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ اعلیٰ حضرت کہہ سکتے تھے نہیں لگتی یا لگتی ہے، کوئی مسئلہ بتا دیتے، لیکن عشق سی نا نبی پاک دی اولاد نال بھی۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، سید زادوں کو کیا کہا تم نے؟ سید زادوں کو کیا زکوٰۃ لگتی ہے؟ تڑپ کر یہ جملہ کہا، تڑپ کر۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 8 میں یہ مسئلہ آپ لکھتے ہیں۔ تڑپ کر اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، تم کیا پوچھتے ہو کہ سید زادوں کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ اور سیدوں کے نانے کا کھاتے ہو، اور سیدوں کے نانے کا کھاتے ہو تو سیدوں کو زکوٰۃ ہی دینی ہے تم نے؟ کیا زکوٰۃ ہی دینی ہے تم نے؟ اور ان کو تحفہ دو، ان کو ہدیہ کرو، ان کو نذرانہ پیش کرو۔ اور اس کے بعد پھر حدیث پیش کرتے ہیں۔ سیدوں کے حقوق پر جب آپ بات کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت یہاں پہ لکھتے ہیں کہ جس نے، یہ ابن عساکر کی حدیث مسلم شریف میں بھی ملے گی، سیدی اعلیٰ حضرت یہاں پہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، حضرت عبد المطلب، جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، جب قیامت میں ملے گا میں خود اس کو صلہ دوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چلو صلہ تو ملے گا، اے ساڑھے پاسے کم ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جب وہ مجھ سے ملے گا۔ ہمارے پیر صاحب آئیں تو ہماری کیا خواہش ہوتی ہے کہ ایک بری مسافہ لے لیں، ایک بری ساڑھے نہ جفی پالن، ایک نظر ہی کر لیں، لیکن یہاں پہ آپ لذت محسوس کریں۔ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جب وہ مجھ سے ملے گا، جب وہ مجھ سے ملے گا تو پھر جب ملیں گے تو پھر صلہ بھی پھر کمال کا ہی ہوگا نا۔ تو پھر یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ کیا لکھا کہ سیدوں کے نانا کا کھاتے ہو تو کیا سیدوں کو زکوٰۃ ہی دینی ہے؟ کتنا ہی اچھا ہو نا کہ تم تحفۃً ان کو چیز دو، اللہ وہ تحفہ بھی تمہارا صدقہ کر کے قبول کرے گا، تمہیں اس سے زیادہ ہی نیکیاں ملیں گی، اس سے زیادہ ہی تمہیں اجر ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت کو ان سے بھی بڑا پیار تھا۔ امام غزالی کے یہاں پہ قول لکھتے ہیں، امام غزالی کی حدیث لے کے آئے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بعض دفعہ نا سادے بندے بھی کوئی سادہ کام کر جائیں تو بڑا امت کا بھلا کر جاتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ تشریف فرما تھے، دیگر صحابہ بھی تشریف فرما تھے، ایک بدو آیا، سادہ بندہ دیہاتی آ کے بیٹھا ہے، تو ابھی سلام بھی پورا نہیں لیا تو کہنے لگا حضور ایک سوال پوچھنا سی۔ حضور ایک سادہ بندوں کے پھر سادہ سوال ہوتے ہیں لیکن امت کا بڑا بھلا کر جاتے ہیں۔ حضور کہنے لگے یار آئے ہو پوری طرح سلام بھی نہیں لیا تو آتی سوال، چلو پوچھو کی پوچھنا۔ وہ بدو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت میں حساب کون لے گا؟ قیامت میں حساب کون لے گا؟ حضرت ابو ہریرہ لکھ رہے ہیں قیامت میں حساب کون لے گا؟ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اللہ ہی لے گا، صاحب اللہ نہیں لینا ہے۔ اس بدو نے اپنا رومال اٹھایا، کندھے پہ رکھا اور چل دیا۔ پاس بیٹھے تھے حضرت مولا علی شیر خدا۔ حضور نے اشارہ کیا علی انہوں پھڑ کے لیا، اس کو پکڑ کے لے کے آئے، بٹھایا۔ او اللہ کے بندے تو آیا ہے، سلام بھی تیرا پورا نہیں، فٹافٹ سوال بھی تو نے کر دیا، جواب بھی لیا اور چلا گیا ہے۔ اور پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ جو دل میں ہے وہ بتاؤ، یہ امت کی اصلاح کے لیے، ورنہ حضور کو تو پتہ ہے نا دلوں کے حال، دل میں کیا چل رہے ہیں، لیکن امت کی اصلاح کے لیے پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ یہ سوال پوچھا اور تم چل دیے، اس کا نتیجہ کیا نکالا ہے؟ تو وہ سادہ بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ جب رب نے حساب لینا نا، اللہ نے حساب لینا ہے،
تو جب رب اپنی شان کریمی پر آتا ہے نا تو وہ کرم والے فیصلے کیا کرتا ہے. اب مجھے دکھ کوئی نہیں، مجھے فکر کوئی نہیں، جب اللہ اپنی شان کریمی پر آئے گا میرے ورگے خطا کار نو بھی بخش چھڑے گا. اس کے